اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال آپ سب کے؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پچھلے سیشنز میں ہم یہ جان چکے تھے گناہ کس کو کہتے ہیں، گناہ کی تعریف کیا، گناہ کی وجوہات کیا ہیں، گناہ سے بھی بری 4 باتیں ان کو ہم نے جانا. اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے، اور پچھلے سیشن میں جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ نفس کو اپنا دوست کیسے بنائیں. کیا نفس کو ہم دوست بنا سکتے ہیں؟ کیا اس کو بنانا آسان ہے؟ مشکل تو نہیں ہے. اور پھر نفس کو پاک کیسے کریں؟ نفس کو پاک کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ جیسے ہم نے پیچھے سیشن میں دیکھا کہ مرضی اللہ رب العزت کی اس کائنات میں چلے گی، کیونکہ وہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تو حکم صرف اور صرف اللہ کا. ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ ہم اپنے سیشن کا آغاز کریں گے، نفس کی اصلاح کی طرف آئیں گے. ایک دن ایک بادشاہ سلامت، اس نے سوچا کہ آج میں لوگوں کا امتحان لوں گا. امتحان لینے کے لیے بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے امتحان لینے کے لیے خزانوں میں سے ایک ہیرے کو منگوایا اور ساتھ ہتھوڑا بھی منگوا لیا. اب بادشاہ تو امتحان لینا چاہتا تھا، تو جب وہ ذہانت کا امتحان لینے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے بادشاہ نے اپنا ہیرا نکالا اور اپنی رایا کو دیتا چلا گیا جو اس کے ماتحت تھے کہ اس کو توڑ دے. ایک نے پکڑا، اس نے اس کو توڑنے کی کوشش تو نہیں کی، کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ ہیرا کیسے ٹوٹے گا، اور ویسے بھی اتنا قیمتی ہیرا، ہم اس کو کیوں توڑیں، اسے تو نقصان ہو جائے گا. بادشاہ نے اس سے وہ ہیرا لے لیا اور دوسرے کو دے دیا. دوسرے نے بھی یہی کہا بادشاہ سلامت اتنا قیمتی ہیرا ہے، اس کو کیسے توڑیں گے. بادشاہ نے مسکراتے ہوئے اس سے بھی ہیرا لیا اور تیسرے کو دے دیا، یہاں تک کہ سب یہی جواب دیتے چلے گئے، کسی نے ہیرے کو توڑا ہی نہیں. بادشاہ کا ایک خاص، اسے کہتے ہیں نا کوئی خاص الخاص کچھ لوگ ہوتے ہیں، وزیر کہہ لیں. بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس کا نام ایاز تھا. اس نے وہ ہیرا ایاز کو دے دیا کہ اس کو توڑ دو. ایاز نے کیا کیا؟ ہیرے کو زمین پہ رکھا، ہتھوڑا مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. سارے لوگ
یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے تم کم عقل ہو، تم جاہل ہو، تم نے اتنا بڑا ہیرا توڑ دیا، تمہیں تو بادشاہ سے ڈانٹ پڑے گی۔ بادشاہ خاموش تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے ایاز سے پوچھا، وزیر سے پوچھا کہ تم نے یہ ہیرا کیوں توڑا؟ کیا سوچ کر تم نے یہ ہیرا توڑا؟ تو وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرے سامنے دو باتیں تھیں۔ جب آپ نے کہا کہ ہیرے کو توڑو، اب یا تو میں ہیرے کو توڑتا یا میں آپ کے حکم کو توڑتا۔ میری نظر میں آپ کا حکم زیادہ قیمتی تھا، اس لیے میں نے ہیرے کو توڑ دیا اور آپ کے حکم پر عمل کر لیا۔ یہ بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس کو داد دی۔ کیا سیکھا بیٹا اس واقعے سے؟ باقی بھی تو لوگ تھے نا، اور بظاہر تو یوں ہی نظر آ رہا ہے کہ جو ہیرا نہیں توڑ رہا وہ عقل مند ہے، کیونکہ اتنی قیمتی چیز کو نہیں توڑنا چاہیے، مگر وزیر نے عقل مندی کا ثبوت دیا نا۔ اس نے کہا مجھے تو آپ کا حکم ماننا تھا، یا میں آپ کے حکم کو توڑ دیتا یا ہیرے کو توڑ دیتا، تو میرے نزدیک آپ کا حکم زیادہ قیمتی تھا۔ ہمارے نزدیک اس کا حکم زیادہ اہم ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کا، اس کائنات کے خالق کا۔ تو آئیے جانتے ہیں اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے نفس کو کس طریقے سے قابو کریں، کیسے دوست بنائیں، کیسے اس کو اپنا ساتھی بنائیں۔ ہر ایمان والے کو یقین ہے نا کہ نفس کی پاکیزگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کیا ایمان والوں کو پتہ ہے؟ کیا ان کو یقین ہے؟ نفس کی پاکیزگی کا آغاز اعمال صالح سے ہوتا ہے۔ اور نفس ناپاک کیسے ہوتا ہے؟ خرابی کفر سے اور گناہوں سے۔ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دبا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے ایسے کام کرے جس سے اس کے گناہ دھل جائے۔ نیک کاموں کی عادت بنانے اور برے کاموں سے خود کو دور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مجاہدہ کرے، ہر وقت اپنا محاسبہ کرے اور غلطی ہو جانے پر توبہ کر لے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نفس کو پاکیزہ کیسے بنائیں۔ آج گناہوں سے بچیں یا نہ بچیں، اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں کو دیکھتے ہوئے اگر اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور نفس کی پاکیزگی کے طریقوں کو دیکھیں تو 4 طریقے سامنے آتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے توبہ، نفس کو پاک کرنے کے لیے توبہ کرے۔ دوسرا طریقہ مراقبہ، تیسرا محاسبہ، اور چوتھا طریقہ ہے مجاہدہ۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ سے مراد اپنی گناہوں پر ہونے والی ندامت، آئندہ کرنے کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم، اور پھر پختہ ارادہ کہ کبھی بھی اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ آئندہ کے لیے عزم کر لینا کہ یہ گناہ پھر کبھی نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا توبہ کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ تحریم آیت نمبر 8 میں کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو،
खालिस तौबा। आसा रब्बुकुम, हो सकता है तुम्हारा रब युकफ्फिरा अनकुम, दूर कर दे तुमसे तुम्हारी सय्यातिकुम, बुराइयां, वयुदखिलकुम, और दाखिल कर दे तुम्हें जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो रोज़ाना 100 मरतबा तौबा किया करते थे ना। क्या फ़ायदा होता है तौबा करने का? तौबा करने के क्या फ़वाइद हैं? क्योंकि हर कोई नफ़ा चाहता है, मुनाफा चाहता है, प्रॉफिट चाहता है, हर काम में उसको फ़ायदा चाहिए ना। दुनिया के हर शोबे में भी फ़ायदा और आखिरत में भी उसको फ़ायदा चाहिए। तो क्या फ़ायदा है तौबा करने का? तौबा करने से इंसान अपने गिल्ट से निकल आता है, इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं ना। फिर आइंदा के लिए इंसान इस गुनाह से बच जाता है, इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है, इंसान को पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारनी नसीब होती है। इसको कहते हैं तौबा। ये है उसके फ़वाइद। दूसरी चीज़ मुराकबा। मुराकबा से क्या मुराद है? अल्लाह ताला की निगरानी को शऊरी तौर पर महसूस करना और ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला इसके हर अमल से बाखबर है, वो दिल के हाल और ज़ाहिर के वाक़यात को जानता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने एक शख्स से कहा, ऐ शख्स, अल्लाह ताला के मुराकबे में रहो। उसने कहा, किस तरह? फरमाया, हमेशा ऐसे रहो गोया तुम अल्लाह अज़्ज़ा व जल को देख रहे हो। इसका क्या फ़ायदा होगा? मुराकबे की वजह से इंसान को अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो रहने का मौका मिलता है, इंसान को अल्लाह ताला की याद में इत्मीनान मिलता है, खुशी मिलती है, इंसान अपना आप अल्लाह के हवाले कर देता है, फिर नफ्स के हकूक़ पूरे होते हैं। इसको कहते हैं मुराकबा। तीसरी चीज़ है मुहासबा। मुहासबा से मुराद अपने अमाल का हिसाब किताब करना। सैयदना उमर कहा करते हैं, हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, अपना मुहासबा कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। मुहासबा नफ्स का हक है। दुनिया में इंसान का मकसद अल्लाह की इबादत के ज़रिए इसकी रज़ा हासिल करना है। जब इंसान मुहासबा करता है ना, तो अपने आप को गाफिल होने से बचाता है। मुहासबा करने से इंसान अपने गुनाहों पर तौबा भी कर सकता है। इंसान का असल सरमाया इसके फ़राइज़, और ज़्यादा मुनाफा लेना चाहें तो नफली इबादत। तो फिर मुहासबे से क्या होगा? इंसान अपने सरमाए की हिफाजत करना शुरू हो जाएगा। क्या तरीका होना चाहिए मुहासबे का? सैयदना उमर रात के वक़्त अपने पाँव पर दुर्रा मारते और फरमाते, आज तूने क्या काम किया? अहनफ बिन कैस चिराग के पास आते और अपनी उंगली आग के ऊपर रख देते और अपने आप को कहते, ए अखनफ, फलां दिन तूने ये काम क्यों किया था? किस चीज़ ने इस काम पर तुझे आमादा किया? हम भी हर रोज़ अपने रोज़ाना के अमाल का मुहासबा करके ये देख सकते हैं कि हमने फ़राइज़ में कितनी कमी की। फिर अपने आप को मलामत करते हुए इसकी तलाफ़ी करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर अगली चीज़ है मुजाहदा। मुजाहदा जहद, कोशिश। इंसान का अपना नफ्स इसे बुराई पर इमादा करता है, इसलिए इसे आराम और आसाइश पसंद बना देता है। फजूल और बेमकसद कामों से इंसान क्या करता है? दूर हो जाता है जब अपना मुजाहदा करता है।
اور نیکی کے میدان میں وہ آگے بڑھتا ہے حتیٰ کہ اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سیدنا عمر فاروق نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکنے پر نفس کو اتنا عذاب کیا اور اس کی پاداش میں 2,00,000 مالیت درہم کی زمین صدقے میں دے دی۔ مجاہدہ نفس انسان کو پاک کر دیتا ہے، صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا، کیا کبھی ہم نے اپنا مجاہدہ کیا؟ تو آئیے ہم اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنا سیکھیں ان اعمال کے ساتھ۔ اس کو اپنا دوست بنائیں، ساتھی بنائیں۔ اور یہ جو ہماری سیریز تھی گناہوں سے کیسے بچیں، اس کا جو آخری ٹاپک تھا نفس کو قابو کرنا، جب ہم اس کو قابو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی سارے کام آسان ہو جائیں گے، سارے کام، سارے بکھرے کام درست ہونے لگیں گے۔ صرف نفس کو قابو کرنا۔ اور یہ جو آیت نمبر عنکبوت 69 آیت سورۃ العنکبوت میں کیا کہا گیا؟ والذین جاہدوا فینا، جو اللہ کی خاطر مشقت اٹھاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو ضرور سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ تو محنت تو کرنی پڑے گی، کوشش تو کرنی پڑے گی۔ جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی اٹھ کے چلنا شروع نہیں ہوتا، پہلے وہ رینگتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر رینگتا ہے، پھر سٹیپ پر سٹیپ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ ہمیں بھی مشکل پیش آئے گی، ہم بھی گریں گے، پھر اٹھیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنے پاؤں پہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آئیے گناہوں سے کیسے بچے کی سیریز میں میرا ساتھ دیں۔ آج کے اس آخری سیشن میں اپنے نفس کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اللہ کی اطاعت کے حوالے کر دیں، نبی کی سنتوں کو مان کر پیروی کر کے اس کے حوالے کر دیں۔ آئیے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ یہ گناہ ہمیں ایسے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس کا انجام انتہائی بھیانک ہے۔ آئیں نفس کو قابو کریں اور اللہ تعالیٰ سے بہترین دعاؤں کے ساتھ اس سیشن کا اختتام کریں۔ یا رب، اے رب، اے ربنا اللہ، یا رب کعبہ، ہمارے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے لے۔ جیسے تو چلانا چاہتا ہے ویسے یہ نفس چلے۔ اگر ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کریں گے، ممکن ہے ہم اپنی مرضی کریں، لیکن جب تو اس کو اپنے کنٹرول میں کر لے گا تو پھر یہ تیری مرضی کے مطابق چلے گا۔ یا رب، میرے نفس کو پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے حوالے نہ کرنا، اس کو اپنے کنٹرول میں لے لے۔ خوب اللہ سے دعائیں کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی یہ آیت ہمارے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ آئیے اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کوشش، محنت، مجاہدہ، مراقبہ، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔